الله وبرکاتہ۔ 20 منٹ گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے، بچوں سے گزارش کی جاتی ہے وہ خاموش رہے، اور خواتین سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ 20 منٹ انتظار کرے، پھر انشاءاللہ اجلاس ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، اب تک آپ نے جو لاسٹ پیر کو بات کی گئی تھی کہ کافر بولنا کیسا ہے، اس پر یہ گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک الگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے شیخ آئیں گے، تو میں اس پر زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا، ایک نئی ٹاپک کے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت دن ہو گئے ہم نے توحید اور رسالت پر بات نہیں کی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کی ضرورت ہے ہمیشہ اس چیز کو بیچ میں لایا جائے۔ برکت کی تو چل رہی ہے، پھر انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ توحید اور رسالت پر بات ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کا قبول ہونا، جب تک آپ توحید یعنی ایک اللہ کو اقرار نہیں کر لیتے اور ایک رسول کو نہیں مانتے، آپ کا کوئی بھی عمل، چاہے تم 50 سال اسی طرح بیٹھ کر واعظ و نصیحت سنیں گے تو بھی کچھ کام میں نہیں آنے والی۔ اصل کچھ اصول ہیں جو ہے اسے اپنانے کے بعد ہی آپ کو اسلام میں داخل ملتا ہے، اسلام کے عمل قبول کیے جاتے ہیں۔ زندگی انسان کی بڑی مشکلوں سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھو، تھوڑا غور کر کے دیکھو، جو ہمارے باپ دادا گزرے اور ہم بھی جو گزر رہے ہیں، ہر انسان مال کمانے کے لیے جان لگا دیتا، اتنا جان لگا دیتا، نہ سردی کی پرواہ کرتا، نہ گرمی کی پرواہ کرتا، نہ رات کی کرتا، نہ دن کی کرتا، بس مال کمانے کے لیے اپنی پوری جان قوت لگا دیتا۔ کتنا عجیب ہے، ذرا سوچ کے دیکھو ہماری جو حالت ہے، کتنی عجیب حالت ہے۔ تھوڑا ہم اس کو غور کریں تو پتہ چلتا ہاں یار، ہم کتنا پاگل پن کی طرح جی رہے نا۔ مال کمانے کے لیے پوری جان لگا دیتا، جب جان پہ آ جاتی ہے تو پھر پورا مال لگا دیتا۔ لگاتے نہیں لگا۔ ایک آدمی سمجھو پیسے کمانے کے لیے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پیر ہاتھ پارا ٹوٹ گئے، اب وہ جتنا کماتا اس سے زیادہ مال لگانے کو تیار ہے۔ تو کیا پتا چلا، مال کمانے کے لیے جان لگا دیتا، جب جان پہ آتی تو پورا مال لگا دیتا۔ اور اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے، دنیا میں جب تک رہتا ایسا جیتا کہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی میرا پکڑ کے دنیا میں جب تک ہے ایسا جیتا کہ ان کبھی مرنے والا ہے نہیں۔ اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو جمع کرنے کی قوت، وہ تمام چیزوں کو دیکھے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ انسان مرنے کے لیے تیار ہے۔ جب زندگی جیتا تو بٹور کے ہر چیز اپنے پاس ایسے جمع کرتا کہ کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور جب مرتا تو ایسے مرتا کہ کبھی زندہ رہا نہیں۔ کیا مطلب؟ دھرے کے دھرا رہ جاتا ہر چیز۔ جو ہاتھ میں ہمارے کچھ پیسے تھے یا کچھ تھا تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا، اور زبردستی اگر کوئی دیے اس کے ہاتھ میں پکڑو پھر نہیں پکڑ سکتا۔ تو پتہ کیا چلا، جیتا ایسے کہ کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور مرتا ایسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اور بھول بھی جاتے لوگ اس کو، تھوڑے دن، 3 دن کی زیارت تک یاد رکھتے ہیں، 10 دن تک یاد رکھتے ہیں، 40واں برسی کر کو منڈا موچ دیتے، خلاص، اس کے بعد یاد بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے مال کے لیے لوگ لڑنا شروع کرتے ہیں، آپس میں خون ریزی ہوتی ہے، بعد میں اسی کو بدنام کرتے ہیں، ہمارا باپ انصاف میں کر کے گیا۔ اگر بہت کچھ کر کے بھی تھوڑا بھی باقی رکھ کے گیا تو اسے بولتے ہیں ارے ربا دیوانے تھے یار،
کیا بول رہا ہوں، ان کو اتنا شوق کر کے اتنا نہیں کر لینا کیا؟ تو اتنا جو کوشش کر رہا ہے وہ دیوانہ نکلے آگے جا کے. تو پتا چلتا ہے کہ انسان اپنی حیات میں جب تک ہے دوسروں پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ میری اولاد میرے لیے کچھ کریں گی وہ کریں گی. جب تک تم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں، ہمارا کام ہے کہ جو ہے نا ہماری آخرت بنا لینا، ہماری پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھنا. ہم کہیں کو پیدا ہوئے؟ کھیت کرنے، گلبرگے کو جا کر بازار کرنے، گاڑی خریدنے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمارے جیسا جانور بھی ہے. جانوروں کو دیکھو، انہوں چرتے کھاتے، رات میں آتے سوتے، پھر ان کا دوسرا ہے کہ ایک دوسرے کو بچے پیدا کر دیتے، پھر بکری کا بچہ ہو جاتا ہے. 3 چیزیں ان کے پاس آسان ہیں، کھانا پینا شہوت کرنا. انسان اگر دیکھے تو یہ بھی یہی کام کر رہا. اگر ایک آدمی اڑتا صبح کھیت جاتا کام کرتا رات میں سوتا پھر شادی کر کے بچے پیدا کرتا اس کی نسل کو آگے بڑھاتا، تو ایک جانور میں ہم میں کیا فرق؟ غور کرنے کی ضرورت رہتی ہے. انسان اگر غور نہیں کرا تو کمائے سو پیسے بھی اس کے پاس نہیں ٹکتے، کہاں جا رہی نہیں معلوم ہوتا. اس لیے ان کیا کرتا، بار بار چیک کرتا. ایک بار بازار کو جا کر تو 3 بار حساب کرتا، کبھی کبھی 25 بار بھی کرتا. 2 روپیہ گل رہے تو کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے سوچتا. اگر ہماری نماز چھوٹی تو کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میری نماز کیسے چھوٹی، اس پر غور نہیں کرتا. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کہاں سے معلوم کر لینا زندگی کا مقصد ہمارا؟ کہاں سے پتا چلتا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن حدیث سے. کیونکہ مسلمان کا ایمان ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا حکم ہے. اور اس پر جب تک مکمل ایمان نہیں ہے کہ تم دائرہ اسلام میں پرفیکٹ نہیں ہے. اگر کوئی بات جاننا چاہتے ہو تو دلیل قرآن اور حدیث سے لی جا سکتی، اس کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں لینا چاہیے. دوسروں کی بات اگر آئی تو اس کو جانچنا کہاں، یہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہے کیا نہیں ہے. مگر ہمارے پاس کیا کر دیں، ہمارے بڑے بولے، بڑوں کی بات قرآن حدیث سے نہیں جانتے، قرآن حدیث کی بات بڑوں کی بات سے جاننے کی کوشش کرتے. ہمارے دادا ایسا کرتے تھے. ارے بھائی تمہارے دادا کیا نبی ہیں؟ تمہارے دادا کیا اللہ کے یہاں سے جو نہ کوئی علم حاصل کرے؟ ایک انسان ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوں گی تو اس کو جانچنا کہاں ان کی بات کو؟ قرآن اور حدیث میں. اگر ان کی بات قرآن حدیث کی جیسی ہے تو لیں گے، نہیں ہے تو باپ دادا رہندے کوئی بھی رہندے چھوڑ دیں گے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اگر سمجھنا ہے؟ چھوٹے موٹے الفاظوں میں جو ہے نا کچھ آیتیں یہ یاد رکھو. تم ان آیاتوں کو یاد رکھیں گے نا، تم ہر آدمی کے ساتھ میں توحید کے بارے میں بات کر سکتے، ہر آدمی کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بات کر سکتے. اور اس سے 5-6 آیتیں ایسے ہیں جس کو تم یاد کریں گے تو تمہارا کوئی بھی گمراہ کرنے سے لیے کوشش کرا تو اتنا آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کرا ہے. قرآن میں کیا بیان کرا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ آیت ہے سورہ کیا بولتے ہیں سورہ ملک کی آیت ہے. سو اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا. پتہ کیا چلا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھے عمل کون کرتا دیکھنا ہے تم کو. ہم کو دیکھنا کیا ہے؟ ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے زندگی اور موت کو دیکھے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا اللہ ہم کو پیدا کرا ہے نیک عمل کرنے کے لیے. اگر نیک عمل کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، اگر غلط عمل کرتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے. اس کے لیے اللہ بتا دیا کہ ہم جنت اور جہنم کو بنا دیا. چلو اب سوال اٹھتا ہے نیک عمل کیا ہے؟ کیا درگاہ کو جانا نیک عمل ہے؟ کیا مزاروں پر جا کر چادر چڑھانا نیک عمل ہے؟ کیا کسی بزرگ کی عبادت کرنا نیک عمل ہے؟ کیا چاند سورج کی پوجا کرنا نیک عمل ہے؟ کیا نیک عمل ہے؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ کون بتانا ہمارے کو نیک عمل کیا ہے؟ پھر وہی قرآن سے پوچھیں گے ہم نیک عمل کیا ہے.
وہی قرآن بولتی ہے نیک عمل کیا ہے. کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے نیک عمل کیا ہے. اللہ سورہ غالباً جن ہے نہیں معلوم لیکن آیت پڑھ گئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیا یہاں پر کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا صرف ہمارے عبادت کے لیے, یعنی کسی دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. میں ان کو پیدا کس لیے کیا ہوں؟ میری عبادت کے لیے. تو پتہ کیا چلا؟ نیک عمل میں سے پہلا نیک عمل اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت سب سے پہلا نیک عمل ہے. چاہے تم جنوں کو لو یا انسانوں کو لو, اللہ حکم دیا یہ دونوں لوگوں کو ہم نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ہماری عبادت کریں. اب دیکھو اس آیت میں دیکھو, غور کر کے دیکھو, دوسروں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن کو تھوڑا بھی پڑھ لیں گے ترجمے کے ساتھ یا ترجمہ سنیں گے آج کے دور میں تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. پتا چلا کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. اس آیت میں اللہ اپنی عبادت کے ساتھ اگر کسی کی عبادت کہا ہوتا تو ہم بھی کر لیتے. وما خلقت الجن والانس صرف الا لیعبدون. الا بولے تو نہیں, یہ جو لفظ ہے نہیں ہے, مضبوط ہے. کیا ہے یہاں پر؟ لا الہ الا اللہ. وہاں بھی اللہ آ رہا, نہیں ہے کوئی معبود. یہاں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا دوسرے کام کے لیے, صرف کس لیے پیدا کیا؟ ہماری عبادت کے لیے. یہاں پر بولا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی عبادت, اولیاء کی عبادت, اماموں کی عبادت, شیطانوں کی عبادت, جنوں کی عبادت جو آج لوگ کرتے ہیں, کہیں بھی ذکر نہیں ہے. قرآن میں صرف ایک ہی ذکر ہے الا لیعبدون, صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں. پتا چل گیا کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے نیک عمل کرنے کے لیے پیدا کیا. نیک عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اب جواب بھی مل گیا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ نیک عمل کرنا, نیک عمل میں اللہ کی عبادت کرنا. اب پھر سوال اٹھتا ہے بھائی اللہ کی عبادت کیسے کرنا؟ سوال اٹھتا ہے نا, اللہ کی عبادت کیسا کرنا؟ پھر اب ہم ان سے پوچھیں گے, بزرگوں سے پوچھیں گے, کون بولیں گا ایسا کرو, کون بولے ایسا, کون بولا ہاتھ یہاں مت دو, کون ہاتھ یہاں مت دو, کون کمر پہ بند دو, کچھ بھی بول سکتا ہے. مگر ہم کو کسی کی نہیں سننا ہے. سننا کس کی ہے؟ پھر قرآن حدیث کی طرف چلیں گے, کیونکہ قرآن حدیث ہی ہمارا سب کچھ ہے. جو آدمی قرآن حدیث سے ہٹ کر بات کرتا وہ گمراہ ہے. دلیل دینا تو قرآن سے یا حدیث سے. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ایک امام گزرے ہیں, ان کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے. اس وقت کا بادشاہ جو ہے نا, ان سے ایک مسئلے میں قرآن کے تعلق سے مسئلہ وہ بیان نہ کریں گا, بس اس کی اہمیت بتا دو. قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے, اس پر جو ہے نا ان کے دور میں جو ہے نا بڑا فتنہ پیدا ہوا. اس وقت میں امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بادشاہ حکم دیتا, تم بولو, لوگ تمہیں مانتے ہیں, تم کہو جو راجا کے لوگ فتویٰ دیے ہیں, جو بادشاہ کے فتویٰ آیا ہے اس پر عمل کرو. تو انہوں نے بولے ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں, مگر ایک دلیل یا قرآن سے پیش کرو یا حدیث سے پیش کرو. اگر تم لا کے پیش کریں گے قرآن و حدیث سے تو میں یہ فتویٰ دینے کو تیار. اگر نہیں لا سکتے تو میری جان بھی لیں گے تو میں اس فتوے کو کبھی نہیں بولتا. پتا کیا چلا کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو 12 باتیں سننے کی ضرورت اتنے 12 لوگوں کی دلیل کی ضرورت ہے ہمارے کو. دلیل کس سے لی جائے گی؟ قرآن حدیث. ایک بات ذہن میں رکھ لو, مثال کے طور پر اب تم کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ میں باقاعدہ سیکشنز ہیں, کس جرم کا کیا سیکشن ہے, کس جرم کے سیکشن کے خلاف کیسا ایویڈنس لائی جاتی. تم وہاں جا کر اپنے حساب سے بات کریں گے تو نہیں چلتا. وہاں پر آپ کو اس کتاب کے مطابق ہی دلیل دینا پڑے گا, تبھی آپ کی بات مانی جاتی. اسی طرح آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کسی چیز کو عمل کرنا ہے تو آپ کو لینا پڑے گا 2 ہی چیزوں کو, ایک قرآن ایک حدیث. تو ہم کہاں تھے؟
عمل کرنے کے بعد اب عمل کس طرح کیا جائے؟ عمل کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کے تعلق سے بتایا گیا. اب اللہ کی عبادت کرنا تو کیسے کرنا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا حدیث میں بتا دیا. لیکن میں قرآن کی ایک مضبوط دلیل دیتا ہوں تمہارے کو. عمل کیسے کرنا؟ آئی چلو قرآن سے پوچھتے قرآن کیا کہتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ آیت اتنی پرفیکٹ ہے. اس آیت کے سامنے، اس آیت کے پڑھنے کے بعد، اس آیت کے ترجمے کو تم سمجھنے کے بعد تمہارے کو کوئی آدمی اماموں کو لے کر گمراہ نہیں کر سکتا. تم کس امام کو ماننے والے ہیں، تمہارا مسلک کون سا، یہ کوئی سوال نہیں آ سکتا. اگر یہ سوال آیا تو پھر آیت سے ٹکرا دو. کیا آیت ہے؟ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. یہ جملہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاملے کو ختم کر دیا. اگر یہاں پر اللہ کہہ دیتا اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی اور 4 اماموں کی، 5واں آنے والے امام کی، 12 امام کی، تو ہم بھی انشاءاللہ کر لیتے. مگر کیا کر اللہ؟ میرے اور میرے رسول کی کرو. پھر یہاں پر رکا نہیں اللہ تعالیٰ. آگے ایسے ہی کچھ تو فتنہ آتا بول کر ایک جملہ پھر قرآن میں ایک آیت کا ٹکڑا بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 1 میں 2 کر دیا تاکہ کوئی آگے جا کر گمراہ نہ ہو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. تم اپنے اعمال ضائع مت کرو دوسروں کی اطاعت کر کر. اب بولو اللہ تعالیٰ ایک مالک بول رہا ہے اتنا ہی کام کرنا ہے، اس سے زیادہ اگر کرا تو تنخواہ نہیں دو تو کون حماقت کرتا؟ اس کے پاس دم ہے اپنی تنخواہ چھوڑ کے کام کر کے جانے کی؟ ہم دن رات 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، محنت کر کے حج کرتے ہیں، گاڑی کمائی اس میں ہم زکوٰۃ میں ادا کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. اتنی ساری محنتیں کر کر اگر ہماری اطاعت رسول کے مطابق نہ ہوئی اور کسی کے مطابق ہوئی، ہماری نیت کسی کی طرف منسوخ ہوئی، تو یہ تمام چیزیں ضائع ہو جاتے ہیں. تو کون بیوقوف ہے جو ہے نا کرتا ہے؟ اللہ نے کلیئر کر دیا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم میرے اور میرے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کسی اور کی اطاعت کرو گے. تو جتنے لوگ یہ گمراہی میں پڑے ہیں نا، اس آیت کو اگر پڑھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے کسی امام کی بات لا کر پیش کرے.